بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے، کیا بلی کے رونے سے گھر میں کسی کی موت واقع ہوتی ہے؟ اس کا جواب کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ سوال ہے، اسلام قبول کرنے والے پہلے شہید کون تھے؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس ظالم نے شہید کیا تھا؟ جواب ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ سوال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کس طرح اذیتیں دی جاتی تھیں؟ جواب انہیں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ سوال ہے، کفار مکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کیا چاہتے تھے؟ جواب وہ چاہتے تھے کہ حضرت بلال اسلام چھوڑ کر ان کے بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ سوال ہے، حضرت عمار بن یاسر کو کس طرح کے عذاب دیے گئے؟ جواب انہیں آگ سے عذاب دیا گیا اور ان کے سر کو پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ سوال ہے، قریش نے خاندان بنی ہاشم کا سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کیوں کیا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے۔ سوال ہے، اس بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب کھانے پینے کی شدید قلت ہو گئی اور انہیں درختوں کے پتے تک کھانے پڑے۔ سوال ہے، بائیکاٹ کتنے سال تک جاری رہا؟ جواب تقریباً 3 سال تک۔ سوال ہے، نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گستاخی کی گئی؟ جواب ایک مرتبہ جب آپ سجدے میں گئے، ایک مشرک نے آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجری رکھ دی تھی۔ سوال ہے، طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ جواب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ پر پتھر برسائے، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون کانٹے بچھایا کرتا تھا؟ جواب آپ کے چچا ابو لہب کی بیوی ام جمیل ایسا کام کرتی تھی۔ سوال ہے، طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت سے بچانے کے لیے کون سے صحابی سامنے آئے؟ جواب حضرت زید۔ سوال ہے، قریش کے سرداروں نے ابو طالب سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب قریش کے سردار چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ سوال ہے، کفار مکہ اسلام کے خلاف کس قسم کی نفسیاتی جنگ کرتے تھے؟ جواب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کچرا اچھالتے تھے اور انہیں جادوگر، پاگل یا شاعر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سوال ہے، کس صحابیہ کو بینائی جانے تک مارا گیا تھا؟ جواب حضرت زنیرہ نامی صحابیہ کو ابو جہل اور عمر بن خطاب نے اتنا مارا تھا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ سوال ہے، ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ نے کیا کوششیں کی؟ جواب انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے مسلمانوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ سوال ہے، وہ کون سی صورت ہے جو کفار کی سازشوں کے جواب میں نازل ہوئی؟ جواب ایک مرتبہ جب کفار نے سمجھوتے کی پیشکش کی تو اس کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ سوال ہے، قریش نے یہ کیوں سمجھا کہ اسلام ان کے لیے خطرہ ہے؟ جواب انہیں ڈر تھا کہ اسلام ان کے بتوں کی عبادت اور ان کے قبائلی نظام کو ختم کر دے گا، جس سے ان کی طاقت اور معاشی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ سوال ہے، کفار کی اذیتوں کے باوجود مسلمانوں نے کیا چیز نہیں چھوڑی؟ جواب انہوں نے اپنے ایمان اور دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ سوال ہے، کفار نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے کیسے روکا؟ جواب انہوں نے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، جیسے حضرت صہیب رومی کے ساتھ ہوا تھا۔ سوال ہے، مظالم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر زور دیا؟ جواب آپ نے استقامت اور صبر کی تعلیم دی اور اپنے صحابہ کو اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہنے کی ترغیب دی۔ سوال ہے، ان مظالم کے باوجود اسلام کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟
جواب: ان مظالم سے مسلمانوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہوا، جس نے اسلام کی بنیاد کو اور پختہ کیا۔ سوال ہے: جہنم کے عذاب کی قسمیں کیا ہیں؟ جواب: جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے عذاب۔ سوال ہے: کیا جہنم کا عذاب دائمی ہے؟ جواب: کفار کے لیے ہمیشہ کا ہے، جبکہ بعض گناہ گار مسلمانوں کو سزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سوال ہے: جہنم کی آگ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ جواب: ایمان، توحید اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ سوال ہے: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے؟ جواب: جی ہاں، معراج کے سفر میں۔ سوال ہے: جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ جواب: کافر اور پتھر۔ سوال ہے: کیا جہنم میں کبھی سکون ملے گا؟ جواب: نہیں، وہاں کوئی سکون نہیں ہوگا۔ سوال ہے: قیامت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قیامت کا مطلب ہے دوبارہ اٹھایا جانا، جس دن تمام مخلوق زندہ کی جائے گی تاکہ اس کا حساب لیا جائے۔ سوال ہے: قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانی کیا تھی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وفات قیامت کی سب سے پہلی اور اہم نشانی ہے۔ سوال ہے: دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ جواب: اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن جب بڑے گناہوں کی کثرت ہوگی تو قیامت قریب ہوگی۔ سوال ہے: کون سا گناہ قیامت کی نشانی ہے؟ جواب: شراب، زنا، موسیقی کا عام ہونا، قتل و غارت کی کثرت اور امانت میں خیانت جیسے گناہ قیامت کی نشانی ہیں۔ سوال ہے: قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال کس جگہ درج ہوں گے؟ جواب: انسان کے اعمال نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ سوال ہے: کیا قرآن میں قیامت کا تذکرہ ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں کئی صورتوں میں قیامت کے دن کے واقعات کا ذکر ہے۔ سوال ہے: موت سے قیامت تک کا درمیانی عرصہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب: موت سے قیامت تک کا درمیانی عرصہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ سوال ہے: کیا برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، برزخ میں روح اور جسم دونوں کو ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ سوال ہے: جب مردہ دفن نہ ہو تو اس سے سوال کہاں ہوں گے؟ جواب: مردہ اگر دفن نہ ہو تو جہاں بھی اس کی روح اور جسم ہو وہیں اس سے سوالات ہوں گے۔ سوال ہے: جب قیامت قائم ہوگی تو کیا تمام مخلوق مر جائے گی؟ جواب: جی ہاں، جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق حتیٰ کہ فرشتے بھی موت سے ہمکنار ہوں گے۔ سوال ہے: سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ جواب: سور 2 بار پھونکا جائے گا، پہلی بار سب کو ختم کرنے کے لیے اور دوسری بار سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ سوال ہے: جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہر ایک کی حالت کیا ہوگی؟ جواب: ہر ایک ننگے پیروں اور بغیر لباس کے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ سوال ہے: میدان حشر میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق سب سے پہلے ناحق خون کا حساب ہوگا۔ سوال ہے: مال و دولت کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ جواب: یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ سوال ہے: جسم کے اعضاء کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس دن انسان کے ہاتھ، پاؤں اور زبان اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سوال ہے: حوض کوثر کیا ہے؟ جواب: حوض کوثر وہ تالاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جس سے پینے والے کو پیاس نہیں لگے گی۔ سوال ہے: میزان عدل کیا ہے؟ جواب: یہ وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ سوال ہے: پل صراط کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: پل صراط جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ایک راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ سوال ہے: پل صراط سے گزرنا کیسا ہوگا؟
जवाब पुलिस रात से गुजरना ईमान और अमाल के मुताबिक होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे और कुछ लोग रेंग कर। सवाल है पहले मीज़ान कायम होगी या पुलिस रात। जवाब पहले इमाल का हिसाब होगा फिर पुलिस रात से गुजरना होगा। सवाल है दज्जाल कौन है। जवाब दज्जाल वो शख्स होगा जो क़यामत से कबल ज़ाहिर होगा, एक आंख से काना और गुमराह कुन होगा। सवाल है दज्जाल का फितना कैसा होगा। जवाब दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि वो मौजूद जैसा काम करेगा और खुद को खुदा कहेगा। सवाल है दज्जाल को कौन कत्ल करेगा। जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल है यजूज मजूज कौन हैं। जवाब यजूज मजूज एक वहशी कौम है जो क़यामत के करीब निकलेगी और ज़मीन में फसाद फैलाएगी। सवाल है यजूज मजूज किसने कैद किए थे। जवाब यजूज मजूज को हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद किया था। सवाल है यजूज मजूज की मौत कैसे होगी। जवाब अल्लाह ताला यजूज मजूज की गर्दनों में कीड़े पैदा करके इन्हें हलाक कर देंगे। सवाल है सूरज का मगरिब से तुलू होना क्या है। जवाब सूरज का मगरिब से तुलू होना क़यामत की बड़ी निशानी है जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सवाल है दाबतुल अर्ज़ कौन है। जवाब दाबतुल अर्ज़ एक अजीबुल खल्क़त जानवर है जो क़यामत के करीब ज़मीन से निकलेगा। सवाल है हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम कौन हैं। जवाब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक शख्स होंगे जो आखिरी ज़माने में आकर अदल कायम करेंगे। सवाल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा क्यों आएंगे। जवाब वो दज्जाल को कत्ल करने, सलीब तोड़ने और उम्मत मुसलमा की क़यादत करने के लिए दोबारा आएंगे। सवाल है जन्नत कहाँ है। जवाब जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है। सवाल है जहन्नम कहाँ है। जवाब जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे एक जगह है जिसे सिज्जीन भी कहा जाता है। सवाल है क्या जन्नत और जहन्नम हमेशा बाकी रहेंगी। जवाब जी हाँ। सवाल है कब्र का पहला दिन कब शुमार होगा। जवाब कब्र का पहला दिन उस वक्त शुमार होता है जब मैयत को कब्र में रखा जाता है। सवाल है क्या फरिश्ते भी क़यामत के दिन मर जाएंगे। जवाब जी हाँ, फरिश्ते भी क़यामत के दिन मर जाएंगे हत्ता कि रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता भी। सवाल है क़यामत का दिन कितना लंबा होगा। जवाब कुरान के मुताबिक क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सवाल है सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होगा। जवाब मैदान हशर का वक्त सबसे मुश्किल होगा जब सूरज सर पर होगा और हर कोई प्यासा होगा। सवाल है जन्नत का बुलंद तरीन दर्जा कौन सा है। जवाब जन्नतुल फिरदौस। सवाल है जन्नत में दाखिल होने वाले पहले शख्स कौन होंगे। जवाब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है जन्नत की मिट्टी किस चीज़ से बनी है। जवाब मुश्क और ज़ाफ़रान से। सवाल है क्या जन्नत की नहरें दूध और शहद की हैं। जवाब जी हाँ। सवाल है जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले को क्या मिलेगा। जवाब इस दुनिया की जैसी 10 दुनिया के बराबर जगह और नेमतें। सवाल है क्या जन्नती लोग अपने घर वालों से मिल सकेंगे। जवाब जी हाँ। सवाल है जन्नत में लोगों की उम्रें क्या होंगी। जवाब हदीस के मुताबिक वो जवान होंगे और हमेशा जवान रहेंगे। सवाल है जन्नत में इंसानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी। जवाब अल्लाह ताला का दीदार करना।
सवाल है, क्या जन्नत में इंसान का कद बड़ा हो जाएगा? जवाब, जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के मुताबिक। सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन सी ग़िज़ा पेश की जाएगी? जवाब, मछली के जिगर का टुकड़ा। सवाल है, क्या जन्नत में अहले जन्नत को कोई खौफ होगा? जवाब, नहीं, वो हर खौफ और गम से आज़ाद होंगे। सवाल है, जन्नत के दरवाज़ों की तादाद कितनी है? जवाब, 8 दरवाजे हैं। सवाल है, जन्नत में रहने वालों का लिबास क्या होगा? जवाब, रेशम, सोना और मोतियों से मुज़य्यन लिबास होगा। सवाल है, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जवाब, अल्लाह ताला का दीदार। सवाल है, क्या जन्नती लोग कभी उकता जाएंगे? जवाब, नहीं, हर नेमत नई और ज़्यादा लज्जत वाली होगी। सवाल है, जन्नत में मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसा होगा? जवाब, दुनिया से बेहतर और दायमी मोहब्बत वाला। सवाल है, क्या जन्नत में अहले जन्नत अपने बचपन को याद करेंगे? जवाब, जी हाँ, अल्लाह ताला इन्हें इनकी ज़िंदगी की तमाम यादें याद दिलाएंगे। सवाल है, क्या जन्नत में ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? जवाब, जी हाँ, हर वो चीज़ जो दिल में आएगी वो पूरी होगी। सवाल है, जन्नत में घर कैसे होंगे? जवाब, मोती और हीरे के महल होंगे। सवाल है, क्या जन्नत में मौत आएगी? जवाब, नहीं, जन्नती हमेशा ज़िंदा रहेंगे। सवाल है, जन्नत में दाखिले का आसान तरीन रास्ता कौन सा है? जवाब, सच्चे दिल से ईमान और अमल सालिया करना। सवाल है, जहन्नम के दर्जात कितने हैं? जवाब, जहन्नम के 7 दर्जात हैं। सवाल है, जहन्नम का सबसे निचला दर्जा किसके लिए है? जवाब, मुनाफिकीन के लिए। सवाल है, जहन्नम में लोगों को किस चीज़ से खाना खिलाया जाएगा? जवाब, ज़कूम नामी दरख्त से। सवाल है, जहन्नम में लोगों को क्या पीने को मिलेगा? जवाब, खौलता हुआ पानी और पीप। सवाल है, जहन्नम के खाज़न यानी निगरान फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब, मालिक। सवाल है, जहन्नम की आग की शिद्दत कितनी है? जवाब, दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा। सवाल है, क्या जहन्नम की आग का रंग काला होगा? जवाब, जी हाँ, अहादीस में इसका जिक्र है। सवाल है, जहन्नम में किस गुनाह की वजह से हमेशा रहना पड़ेगा? जवाब, शिर्क की वजह से। सवाल है, क्या कुछ गुनहगार मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे? जी हाँ, लेकिन वो बिल आखिर जन्नत में निकाले जाएंगे। सवाल है, जहन्नम की सबसे कम सज़ा किसको मिलेगी? जवाब, उस शख्स को जिसको आग के जूते पहनाए जाएंगे। सवाल है, जहन्नम में सबसे बदतरीन लोग कौन होंगे? जवाब, काफिर और मुशरिक। सवाल है, जहन्नम में लोगों की क़ज़ा क्या होगी? जवाब, कांटेदार झाड़ियाँ। सवाल है, जहन्नम में लोगों को किस चीज़ से पीटा जाएगा? जवाब, लोहे के हथौड़ों से। सवाल है, क्या जहन्नम में अहले जहन्नम आपस में बात करेंगे? जी हाँ, वो आपस में गिला शिकवा करेंगे। सवाल है, जहन्नम में जाने का सबसे बुरा नतीजा क्या है? जवाब, अल्लाह की रहमत से महरूमी। सवाल है, क्या जहन्नम में लोग एक दूसरे को देखेंगे? जवाब, जी हाँ, वो एक दूसरे की हालत देखेंगे। सवाल है, जहन्नम से बचने की दुआ कौन सी है? जवाब,
اللہم اجرنی من النار۔ سوال ہے آم کھانے کے فوراً بعد کیا پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب، آم کھانے کے فوراً بعد کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہاضمے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے موت واقع ہونا ایک مبالغہ رائے ہے۔ سوال ہے جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، جوانی میں سر کے بال سفید ہونا بنیادی طور پر جینیاتی عوامل، تناؤ، غذائی کمی، آٹو تھائرائیڈ مسائل یا تمباکو نوشی کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے والد کو بت پرستی سے منع کیا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی نے پہاڑ پر جا کر اللہ کے دیدار کی التجا کی تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم نے انہیں بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی تھی اور ان کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے کس نبی کے معجزات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے اسلامی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو آج کل سب کو درپیش ہے؟ جواب، فرقہ واریت۔ سوال ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت جائز ہے؟ جواب، جی نہیں۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جواب، بعض جگہوں پر مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جبکہ بعض جگہوں پر مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں دہشت گردی جائز ہے؟ جواب، جی نہیں۔ سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال ہے کیا اسلام میں سودی کاروبار جائز ہے؟ جواب، اسلام میں سودی کاروبار سختی سے منع ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں غیر اسلامی ثقافتوں کی پیروی جائز ہے؟ جواب، جی نہیں۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال ہے کہ مسلمانوں میں جہاد صرف جنگ کا نام ہے؟ جواب، نہیں۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا اور یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کی اچھائی کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں آزادی کا تصور موجود ہے؟ جواب، جی ہاں۔ اسلام میں آزادی کا تصور موجود ہے لیکن اس کی حدود شریعت کے مطابق ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں عورت کو مرد کے برابر حقوق حاصل ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ اسلام میں عورت اور مرد کو برابر حقوق حاصل ہیں لیکن ان کے فرائض مختلف ہیں۔ سوال ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کو اپنے دین پر مجبور کرنا جائز ہے؟ جواب، جی نہیں۔ اسلام میں کسی کو اپنے دین پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے عورت کی تھوڑی پر بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، عدم ہارمونی توازن کی۔ سوال ہے صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب، صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی،
صبر ایک روحانی عمل ہے اور اس کا تعلق روحانیت سے ہے، جسم سے نہیں۔ سوال ہے، جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جواب، جس گھر میں جادو ٹونا ہوا ہو اس گھر میں مختلف نشانیاں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر خون کے چھینٹے پڑنا، لڑائی جھگڑے ہوتے رہنا۔ سوال ہے، کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، تہجد کے وقت۔ سوال ہے کہ اسلام میں تعلیم کا تصور صرف مردوں کے لیے جائز ہے؟ جواب، جی نہیں، اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تعلیم کا حصول فرض ہے۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ سوال ہے، کس نبی کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے، کس نبی کا لقب ذبیح اللہ تھا؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جو بصارت سے محروم ہو گئے تھے؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے، کس نبی نے ایک مردہ پرندے کو زندہ کیا تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کس نبی نے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا تھا اور اس کے بدلے انہیں سخت سزائیں دی گئیں؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کس نبی کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا تھا لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، کس نبی نے فرشتوں کے سامنے اپنی نیت صاف کرنے کے لیے قسمیں کھائیں؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کس نبی نے خواب کی تعبیر بتائی تھی جو سچ ثابت ہوئی؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے، وہ پہلے نبی کون تھے جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام۔ انہیں ایک بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا جو ان کی قوم پر آنے والا تھا۔ سوال ہے، کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال ہے، کس نبی نے بادشاہ نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، وہ کون سے دو نبی تھے جنہوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے، کس نبی کو اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا جو پہاڑوں کو بھی متاثر کرتی تھی؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جنہیں پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی تھی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال ہے، کس نبی کے عصا سے سمندر میں راستہ بن گیا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ہے، کس نبی کے صبر کو قرآن میں مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کے مزید اسلامک سوالات کے جوابات جاننے کے لیے سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔